نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ Listeners, viewers, friends and fellows, السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی نسبت ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے میں بھیج کے یہ پیغام دیا کہ ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے، اور آپ کی پیدائش کے لیے اللہ نے اس مہینے کا انتخاب کیا جس میں یہ پیغام موجود ہے کہ آپ کی آمد اس دنیا میں بہار کی آمد ہے۔ یقیناً بہار خزاں کے بعد آتی ہے، اور جب بہار آتی ہے تو وہ خوشی لاتی ہے، وہ امن لاتی ہے، وہ پراسپیرٹی لاتی ہے۔ تو آپ کی آمد اس دنیا میں بہار کی آمد ثابت ہوئی۔ کیوں کہ آپ سے پہلے خزاں تھی، کفر کی، شرک کی، ظلمت کی، جہالت کی، فتنہ اور فساد کی، لیکن آپ کی آمد سے فتنہ فساد ختم ہوا، کفر ختم ہوا، ظلم ختم ہوا، نور توحید پھیلا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ملا، اور لوگ جہالت اور ظلم اور شرک کی گہرائیوں سے باہر نکلے۔ تو یہ زمانہ بہار کا زمانہ ہے، کیونکہ یہ زمانہ آپ کی نبوت کا زمانہ ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہوتی ہے۔ گو کہ سارا سال یہ گفتگو چلتی ہے، لیکن ماہ ربیع الاول میں اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں جوش اور جذبہ بڑھ جاتا ہے، جو بہت نیچرل ہے۔ آج کی جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی حوالے سے ہے، سیرت کے ایک خاص پہلو کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے خاندان نبوت، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ عام طور پہ عموماً میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہم اکثر آپ کے خاندان کے افراد اور ان سے آپ کے رشتوں کو نہیں جانتے ہوتے، یا اگر جانتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کا تذکرہ بار بار نہیں کرتے۔ ہمیں کرکٹ کے کھلاڑیوں، ان کی پورے ممبرز کے نام آتے ہوتے ہیں، ہمیں فٹ بال کرکٹ کے پلیئرز کے نام آتے ہیں، ہمیں ڈرامہ اور فلم کے ایکٹرز کے نام آتے ہیں، ہمیں ٹک ٹاکرز کے نام آتے ہیں، یوٹیوبرز کے نام آتے ہیں، اور بھی بہت سارے فیلڈ کے لوگوں کے نام ہمیں یاد رہتے ہیں، لیکن عموماً انفارچونیٹلی جو ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم خاندان نبوت کے اکثر لوگوں کے نام اور ان کے رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج بنیادی طور پہ سبق کو تازہ کرنا ہے۔ تو اس سلسلہ میں آپ کو ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کے نام بتاؤں گا، آپ کے بچوں کے نام، چلڈرن اینڈ دین گرینڈ چلڈرن۔ تو سب سے پہلے ازواج مطہرات کے نام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج تھیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 11 ازواج رسول ہیں جو امت کی مائیں ہیں، اور امت کو اپنی ماؤں کے نام یاد رکھنے چاہیے۔ اور ان 11 ازواج میں سے آپ کی سب سے پہلی زوجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے آپ کی اولاد پیدا ہوئی، اور آپ کے 6 بچے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے، اور ایک بچہ، ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوا۔ جو بچے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئے، ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت محمد،
سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 بیٹیاں، یہ 4 بہنیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئیں، اور 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ۔ تو یہ 6 سگے بہن بھائی ہیں، مطلب ایک ہی ماں سے یہ پیدا ہوئے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 6 بچے ہیں۔ اور آپ کا 7واں بیٹا حضرت ابراہیم، جو حضرت ماریہ کبدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوا، اور آپ کے تمام بیٹے بالکل چھوٹی عمر میں انفینسی کی سٹیج میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا، اور آپ کی 4 بیٹیاں ماشاءاللہ بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں، آپ نے ان کی شادیاں کی، اور ان 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں آپ کی حیات طیبہ میں ہی انتقال کر گئیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شی سروائیوڈ فار 6 months آفٹر دا ڈیمائز آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کی جو 4 بیٹیاں ہیں ان کے مختلف افراد سے نکاح ہوئے، اور پھر ان سے آپ کے نواسے نواسیاں پیدا ہوئیں۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوا، اور ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی نواسی ہیں، جن کا نام امامہ ہے، امامہ بنت ابو العاص یا امامہ بنت ابو العاص یا امامہ بنت زینب، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی تھا، علی ابن ابو العاص یا علی ابن زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے پہلے 2 نواسے اور نواسی ہیں۔ اور یہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کے فضائل حدیث میں آتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے اور نماز کی حالت میں آپ ہوتے تھے تو آپ اس کو اٹھا لیا کرتے تھے، جب سجدہ اور رکوع کرتے تھے تو زمین پر بٹھا دیتے تھے، پھر جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو امامہ کو اپنے ساتھ اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے فضائل سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت زینب کے صاحبزادے تھے، آپ کے پہلے نواسہ اور نواسی۔ اس طرح سے آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھیں، لیکن ان سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی اور وہ وفات پا گئیں۔ اور ان کے بعد آپ کی تیسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی منکوحہ بنی، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ آپ کا تیسرا نواسہ تھا، جو کہ چھوٹی عمر میں اراؤنڈ 16 یا 17 منتھس کی ایج میں وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو یہ آپ کے پہلے 3 نواسے ہو گئے، اور پھر آپ کی چوتھی صاحبزادی جو سب سے چھوٹی تھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے لیڈی آف ہیون، خاتون جنت۔ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور اس نکاح سے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، بعض روایات کے مطابق 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے پیدا ہوئے، سب سے بڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت ہی کم عمری میں، چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ اور آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو آپ نے اپنی پہلی بیٹی کا نام اپنے بڑی بہن زینب کے نام پہ رکھا، زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نام بھی اپنی بڑی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھا، اور بعض روایات کے مطابق آپ کی تیسری بیٹی بھی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا۔ تو یہ وہ تمام نام ہیں ازواج مطہرات کے، آپ کے بچوں کے، آپ کی بیٹیوں کے، آپ کے بیٹے، اور آپ کے جو داماد تھے کہ آپ کی 4 بیٹیاں، وہ 4 مختلف افراد، 2 بیٹیاں آپ کی جگہ بعد دیگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں گئیں، جس کی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے، اور یہ ان کو ایک خاص ان کے فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔
اور جو بات میں نے ابھی کی کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بڑی صاحبزادی تھیں امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منکوحہ بنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور ان کو اپنے عقد میں لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جہاں دنیا کے اور لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے نام آتے ہیں، ان کے رشتوں کے نام آتے ہیں، مختلف اداروں مختلف فیلڈز میں کام کرنے والے لوگوں کے ناموں کا پتہ ہوتا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے میں ان ناموں کو یاد کریں اور ان کا تذکرہ کریں، اور ان کو یاد رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے، بار بار کیا جائے، لوگوں کو، دوستوں کو، فیملی ممبرز کو بتایا جائے، کیونکہ وہ امت کیسی امت ہے جس کو اپنی ماؤں کے نام یاد نہ ہوں، جنہیں اپنے محسنوں کے نام یاد نہ ہوں، جنہیں ان کے نام یاد نہ ہوں جو ان کے ایمان کا مرکز ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ نام یاد رکھنے ہیں، ہم نے ان رشتوں کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کی اہمیت، ان کے فضائل، ان کے مقامات کو بھی یاد رکھنا ہے، اور ان کا تذکرہ کرتے رہنا ہے تاکہ ہمیں بھی یاد رہے اور ہم اپنی آنے والی جنریشن کو بھی یہ منتقل کر سکے۔ تو امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہم سب اس کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔